السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ یو آر آل ہیپی ٹوڈے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آج بھی خوش ہوں گے، ہمیشہ اچھی زندگی گزاریں گے اور گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا ہمیں ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشن آنا، مطلب وہی نازل ہونا، تھوڑے وقت کے لیے رک گئی تھی۔ تو اچانک کیا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور پاک کے ساتھ، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سو بیفور اسٹارٹنگ آئی مسٹ سے ہمیشہ میں یہ کہوں کہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، جو ہمیں آبزرو کر رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارا مددگار ہے۔ سو یہ حدیث از نریٹڈ بائی جابر بن عبداللہ الانصاری۔ اس حدیث کو جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پروفٹ نے بتایا، پروفٹ واز واکنگ وائز آئی واز واکنگ، پروفٹ سیڈ، پروفٹ نے کہا کہ جب میں چل رہا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے بتایا کہ بیان کیا کہ پروفٹ نے بتایا کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ سڈنلی ہی ہیئر دا وائس فرام دا اسکائی، اچانک انہوں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ پروفٹ کہیں جا رہے تھے تو اچانک انہیں آسمان سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ایک چیئر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پروفٹ کہیں جا رہے تھے تو انہیں آواز سنائی دینی ہے۔ یہ اس وقت کا وقت ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان پر وحی نازل ہونا تھوڑے وقت کے لیے رک گئی تھی۔ تو وہ کہیں جا رہے تھے، اچانک انہیں آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ گھر کی طرف بھاگتے ہیں، اور اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفٹ محمد پر کچھ ورزز نازل کرتے ہیں، کچھ آیات نازل کرتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: او ڈیئر میسنجر wrapped up in the garment، او اللہ کے نبی لحاف میں لپٹنے والے، arise and warn، اٹھو اور لوگوں کو بتاؤ، وارن کرو، arise and warn the people against Allah's punishment، لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کے بارے میں بیان کرو۔ پھر کہا tell the people about the majesty, greatness and glory of your Lord، لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ clean your cloth، اپنے کپڑے صاف کرو، and keep away from filth، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو کنوے کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھو لوگوں کو عذاب الہی کے بارے میں بتاؤ اپنے رب کے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ ہمیں برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ وی ہیو ٹو ڈو پازیٹیو ایکٹس، وی ہیو ٹو ڈو پازیٹیو ڈیڈ۔ ہمیں اچھے نیک کام کرنے چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے، اور کہا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو پین نہیں دینا چاہیے، کسی کو غلط بات نہیں بولنی چاہیے۔ کلین یور کلاتھ، اپنے کپڑے صاف رکھو، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اسپائس ایمان ہے، ہمیں اپنی باڈی کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کپڑوں کو، ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی سول کو کلین رکھنا چاہیے، اپنے مائنڈ کو، برین کو صاف رکھنا چاہیے۔ اینڈ کیپ اوے فرام فلیٹ، اور گندگی سے دور رہو، ہمیں برائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اچھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آفٹر دیز ورسز، ان آیات کے بعد ریولیشن اسٹارٹڈ کمنگ فریکوینٹلی، ریگولرلی اینڈ اسٹرانگلی۔ ان ورسز کے نازل ہونے کے بعد وہی ڈیلی آنا شروع ہو گئی، جو تھوڑے وقت کے لیے رکی ہوئی تھی، وہ فر آنا شروع ہو گئی، کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے رکی ہوئی تھی۔ جب یہ 4 آیتیں نازل ہوئیں تو پھر وہ ڈیلی اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے تھے پروفٹ محمد پر،
اور فر وہ آنا شروع ہو گئی تھی جو تھوڑے وقت کے لیے رکی ہوئی تھی. تو ہمیں ان باتوں سے یہ سبق ملتا ہے, ان ورسز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے, برائی سے دور رہنا چاہیے, گناہوں سے دور رہنا چاہیے, اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, اپنے کپڑے صاف رکھنے چاہیے, اور گندگی سے برائی سے برے سامان سے دور رہنا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کے حوالے سے آگاہ کریں, احادیث بھی پڑھیں. یہ حدیث البخاری والیوم نمبر 1 ایک نمبر بس حدیث نمبر 4 ہے. ہمیں دوسروں کو بھی احادیث کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے جتنا ہو سکے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ عالم ہوں تو آپ لوگ تبھی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے اور اچھی طریقے سے پتہ ہے, سو اٹس یور ڈیوٹی, یو ہیو ٹو کنوے یور میسیج ٹو ادرس. تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنا میسیج وہ دوسروں کو کنوے کریں. جو اس چیز کے لیے یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں عالم بننا ہے تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے. آپ لوگ اسٹڈی کریں گے, آپ لوگوں کو نالج ملے گا اور وہ دوسروں کو کنوے کریں. آپ اردو میں کر سکتے ہیں, انگلش میں کر سکتے ہیں, جہاں آپ کو زیادہ ایزی لگے, جہاں آپ کنوینئنٹ ہو آپ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ یہ بھی میسیج دوسروں کو کنوے کریں گے اور حدیث کے حوالے سے بھی بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.